کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، آج ہندوستان میں چاہے کوئی دیوبندی کہتا ہو اپنے آپ کو، یا اپنے آپ کو نام نہاد اہل حدیث کہتا ہو، یا ہم اہل سنت بریلی مکتب فکر سے ہو، سب کے سلسلہ حدیث شاہ عبدالحق پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ سب کے استادوں کے استاد ہیں۔ ایسا جلیل القدر استاد زندگی کتابوں میں لگ گئی، زندگی حدیثوں کی خدمت میں گزر گئی۔ وہ کہتا ہے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے۔ جب میں عمل کرتا ہوں تو نیت میں فساد ہوتا ہے، نیت میں کمزوری ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے۔ البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ کس بات پر نجات کی امید ہے؟ میلاد النبی منانے پر۔ کس بات پر بخشش کی امید ہے؟ جشن عید میلاد النبی منانے پر۔ کہ ایک عمل ایسا ہے جو بہت شاندار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ محفل میلاد میں کھڑے ہو کر، آج یہ پوچھتے ہیں کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھتے ہو؟ صحابہ نے پڑھا کہ ہم نے کہا بھائی ہمیں بخش دو، ہمت ہو تو شاہ عبدالحق پہ فتویٰ لگا کے دکھاؤ، اور جس دن تم ان پہ فتویٰ لگا دو گے تمہارا کوئی مولوی بچنے والا نہیں، کہ سب ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب استادی بدعتی ٹھہرا تو تمہارے مولویوں کا کا ٹھکانہ رہا، پھر تمہارے مولوی پہ کس کھانے کے رہے۔ تو اصل میں تقریروں میں بولنا آسان ہے، لیکن ہم جیسے بریلی احمد رضا کے غلاموں کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو آج گمراہیت کے لیے بہت ساری باتیں کی جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے اصل میں کہ ہمیں معلومات ہی نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کیا ہے، ہمارے پاس حدیثیں کیا ہے اس تعلق سے۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، اور نہایتی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں۔ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائیں گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں مقبول ہوں گا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ دعا کبھی مسترد نہیں ہو سکتی۔ یہ وقت کا امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہا ہے۔ چلیے آئیے ایک اور امام صاحب کو سن لے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس انفاس العارفین، لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ بھی محدث ہے اپنے زمانے کے۔ دو کتابیں لکھی انہوں نے، یہ ایک رسائل شاہ ولی اللہ جس میں 3 رسالے، الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، دوسری انفاس العارفین۔ دونوں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، دونوں کتابوں میں واقعہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے صاحب؟ تھوڑا سا ان کا تعارف سن لیجئے صاحب۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ جس جماعت کو آج بریلوی بول کے آپ چڑھاتے ہو اور بدعتی قرار دیتے ہو، ہمارا چیلنج ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، سنجیدگی کے ساتھ علم کی روشنی میں اور کتابوں کے دلائل کے ساتھ بات کریں، تو ہم یہ ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کے دادا بھی